آج کی ویڈیو میں کافی ساری نئی اور شاندار چیزیں شامل ہونے جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ تصویریں لیک ہو کر سامنے آئی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے وطن عزیز پاکستان کے موجودہ حالات پر دل بہت ہی غمگین ہے اور یہ پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے اور آپ وہ نہیں کر پا رہے جو آپ کی خواہش ہے اور جو آپ کی چاہت ہے۔ اور اس کے لیے مکی ٹی وی فاؤنڈیشن اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے دست و بازو تو آپ ہی ہیں، لہٰذا آپ کے سامنے اسکرین پر اکاؤنٹس وغیرہ شیئر کیے جا رہے ہیں، تو آپ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہمارے اس مشن میں حصہ دار بنیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور اس خوشخبری کے ساتھ حاضر ہے کہ آنے والے چند ہی دنوں میں سلطان اورحان کے نام سے بنائے جانے والے ڈرامے کا پہلا پرومو سامنے آنے جا رہا ہے، اور یہ پرومو اب بس آیا ہی جاتا ہے، جبکہ اس کی شوٹنگ تو شروع ہو چکی ہے اور منگل کا دن جو تھا وہ اس شوٹنگ کا پہلا دن تھا۔ اور لیک ہو کر سامنے آنے والی خبروں کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اورحان کا کردار ادا کرنے والے صاحب پہلے دن سیٹ پر نہیں آئے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے یا تیسرے دن آئیں گے اور اپنا حصہ ریکارڈ کروائیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ 4 سے 5 دنوں میں مکمل ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اسے آن ایئر کیا جائے گا، یعنی نشر کیا جائے گا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ آنے والا یہ پرومو اے ٹی وی کی جانب سے پیش کیا جائے گا، یعنی وہ چینل جس پر اس ڈرامے کو آن ایئر کیا جانے والا ہے، اور اسی چینل پر کولش عثمان نشر کیا جاتا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں اس نئے ڈرامے کی تیاریوں کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئی تھیں، جن میں تلواریں اور کچھ نئے لباس وغیرہ دکھائے گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہاں یہ ہے کہ کیا یہ لباس اور تلواریں وغیرہ اس پرومو میں شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس پرومو کے ذریعے محمد بزدار اپنے آنے والے اس نئے پروجیکٹ کی کوئی جھلک یا اس کی تشہیر کے طور پر کوئی لباس، کوئی اسٹائل یا اس طرح کی کوئی لنک وغیرہ پیش کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ جدید زمانے کا کوئی لباس پہنا کر ان لوگوں کو فی الوقت اسکرین کے سامنے پیش کیا جائے گا اور صرف چہرے دکھا دیے جائیں گے کہ یہ ہیں وہ چہرے جو اس پروجیکٹ میں کام کرنے والے ہیں۔ اور صحیح بات اگر کہی جائے تو وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے وہ تمام ناظرین جو محمد بزدار کو پسند کرتے ہیں اور ان کے کاموں سے جڑے رہتے ہیں، اس بات کا انہیں شدت سے انتظار ہے کہ کب وہ رات آتی ہے جب یہ پیغام آئے گا کہ آج رات نئے ڈرامے کا پہلا پرومو جاری کیا جائے گا، یعنی آفیشلی طور پر نئے ڈرامے کا پرومو آج رات جاری کیا جائے گا۔ دوسری طرف اہم ترین بات یہ ہے کہ آنے والے اس پروجیکٹ کے پہلے سیزن کے لیے بہت ہی مہنگے، قابلیت سے بھرپور اور باکمال لوگ شامل کیے گئے ہیں، اور ان میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں، اور یہ سب کے سب ترکی میں اعلیٰ لیول کے مشہور لوگ ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے سیزن میں بہت کچھ باکمال ہونے والا ہے۔ اور اس حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے اور فی الحال اس موضوع پر سرگوشیوں میں بات چیت چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح کولش عثمان میں آیا نیکولا اور اس کے ماتحت کمانڈر فاسیلیوس کی جوڑی مشہور ہوئی اور اس نے کمال بھی کیا، دھمال بھی مچایا، وہی سب کچھ اب آنے والے سیزن میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، یعنی کہ ویسا کچھ۔ اور اس حوالے سے 2 اداکار ایسے ہیں جنہیں شامل بھی کیا گیا ہے، اور ماضی میں بھی ان کے کاموں میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب وہ جوڑی بن کر اسکرین پر آتے ہیں تو آگ لگا دیتے ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کا کردار یہاں بھی وہی ہوگا، یعنی ایک ان میں سے بورسا کا حاکم ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ فوج کا کمانڈر ہوگا، اور ان دونوں کی جوڑی اسکرین پر آگ لگا دے گی۔ اور دوسری طرف ان کا مقابلہ بھی اسی طرح ہوگا، یعنی کہ حاکم کا مقابلہ عثمان غازی سے ہوگا اور کمانڈر کا مقابلہ اورحان غازی سے ہوگا۔ ان دونوں کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی، تو ان میں سے ایک صاحب کا نام ہے بوراک اور دوسرے صاحب کا نام ہے پارش، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جوڑی دار ہوں گے اور ان کی جوڑی بڑی ہی دھماکہ خیز ہوگی اور باکمال ہوگی۔ ایک تازہ خبر، یہ لیک ہونے والی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ دریلیش ایرتغرل والے ترگت سے بھی بات چیت چل رہی ہے کہ انہیں اگلے سیزن میں شامل کیا جائے،
لیکن وہیں ایک ایسی تصویر بھی سامنے آئی ہے جو اس بات کو ذرا کمزور کر دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ترگت غازی کا کردار نبھانے والے جو صاحب سیزن 3 میں شامل ہوئے تھے کولوش عثمان میں، انہیں گھوڑ سواری کی مشق کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب آنے والے سیزن کی تیاریوں میں شریک ہیں اور یہ آنے والے سیزن میں ترگت غازی کا کردار نبھا سکتے ہیں۔ اور اب جب نیا ڈرامہ شروع ہونے جا رہا ہے اور کولوش عثمان ختم ہو چکا ہے، تو نہایت ہی افسوس ہے کہ وہ ڈرامہ جو اتنا باکمال تھا اور جس کے پہلے 3 سیزن ہر طرح سے باکمال اور لاجواب تھے، بے مثال تھے، ان میں سسپینس کا کمال تھا اور ان میں ایکشن بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا اور کہانی بھی تگڑی تھی اور ہر کردار اپنی جگہ نگینے کی طرح فٹ تھا، وہ ڈرامہ چوتھے سیزن کے بعد بس ایک کھیل بنتا چلا گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ فٹ بال بن گیا کہ جس کا دل چاہا اس نے زور سے اسے ٹھوکر لگائی اور کبھی وہ ادھر جا گرا تو کبھی وہ ادھر جا گرا، اور یوں آخرکار وہ میدان سے اڑ کر ہی باہر چلا گیا۔ اگر تیسرے سیزن کے بعد اس ڈرامے کو اسی طریقے پر آگے چلایا جاتا تو یہ بہت ہی باکمال اور لاجواب کام ہو جاتا، لیکن ہر عروج کو زوال ہے اور یوں یہ چیز زوال پذیر ہوئی اور آخرکار اختتام پذیر بھی ہوئی۔ اور اب ایک نئی چیز ہمارے سامنے آنے جا رہی ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دلریش ارطغرل کا ایک جو اورا تھا یہ اس کو واپس لائے گا اور ناظرین کی تمام خواہشات کو پورا کرے گا۔ تو امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ تصویریں بھی دکھائیں گے جو دراصل ایک ویڈیو ہی ہے، لیکن کاپی رائٹ کی وجہ سے اسے یہاں آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی تصویریں یا اسکرین شاٹ آپ کہہ لیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان اسکرین شاٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تعمیراتی کام جاری ہے اور کس طرح کا مسلسل کام جاری ہے، اور اس میں مشینیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ مشینوں کے علاوہ اور بھی لکڑی کے کام وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ فصیلوں پر چڑھنے کے لیے جو سلطان الفاتح میں جس طرح کی چیزیں دکھائی گئی تھیں وہ اب یہاں کولوش عثمان میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ممکن ہے کہ دروازے کا وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی قلعے کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے جس کے چوبرج وغیرہ بنائے جا رہے ہوں۔ بہرحال اس طرح کی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں اور ان چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والا سیزن کس طرح کا زبردست اور شاندار ہونے والا ہے۔ یہ جو تعمیرات آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بورسا کے قریب باہر ایک تازہ جگہ بنائی جا رہی ہے جو کسی کمانڈر یا پھر کسی بڑے اعلیٰ عہدیدار کا کوئی محل ہوگا، یا پھر یہ کہ آرام گاہ وغیرہ ہوگی اور یہاں پر کچھ بڑے معاملات پیش آئیں گے۔ تو دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ آپ فی الحال ان تصویروں کو انجوائے کیجئے، ان کو غور سے دیکھیے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کیجئے گا، اور اس حوالے سے یعنی اورحان سلطان کے حوالے سے اپنی رائے بھی ضرور پیش کیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔